کہ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے تینوں کو اپریہینڈ کر لیا، یعنی کہ بلائنڈ مین جن کی آئی سائٹ واپس آئی تھی ان کو بھی پکڑ لیا، مونک جو یہ ٹیچنگز دے رہے تھے ان کو بھی پکڑ لیا، اور عبداللہ ابن تامر کو بھی پکڑ لیا۔ آن دا اسپاٹ بادشاہ نے حکم دیا کہ مونک اور یہ جو بلائنڈ مین ہے جن کی آئی سائٹ ابھی واپس آئی ان کو فوراً مار دیا جائے، ان کو فوراً مار دیا گیا۔ اور عبداللہ ابن تامر کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کو ایک پہاڑ سے نیچے دھکا دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا قصہ ہے یہ، اور اس کے بارے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ پورا قصہ سورہ بروج میں موجود ہے۔ پیپل آف ٹرنچ، ان کو اصحاب اخدود بھی کہا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ورس نمبر 4 یہ پورا ان کے بارے میں ریفر کرتا ہے۔ یہ کہانی سننے سے تعلق رکھتی ہے قرآن میں، اور اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں، اور جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ اس چیز کو آج بھی دیکھتے ہیں۔ سورہ بروج پڑھیے گا، آپ کو ساری سٹوری اس میں پتہ چلے گی، لیکن اس میں جو اسباق ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت پیپل آف ٹرنچ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں سورہ بروج کے اندر۔ Their story is recounted in a hadith reported by Imam Muslim as follow: There was an infidel king who lived in bygone times. He had a soothsayer, or according to some narrations, a magician. The infidel king is identified as the ruler of Yemen. His name, according to Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, was Yusuf Dun Nuwas. یہ نام تھا اس کا، and he lived about 70 years before the birth of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Basically یہ کہانی ہے، اور اصلی کہانی جس کے آج بھی آثار موجود ہیں۔ کوئی اللہ معاف کرے، کوئی ناول نہیں ہے یا کوئی فکشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لوگوں کا واقعہ سنایا ہے کہ کیسے ایک پورے لوگ جو ہیں اصحاب اخدود جن کو کہا گیا ہے، یا پیپل آف ٹرنچ جن کو کہا گیا ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ایک غیر مسلم یعنی کہ ایک مشرک کنگ تھا، اس وقت کا مذہب جو حق کا مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھا۔ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، حضور کے 70 سال سے پہلے کی بات ہے یہ، اور یہ یمن کا بادشاہ تھا، نجران تک اس کی حکومت تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس ایک میجیشن تھا، اور ایک سوت سیر یا میجیشن آپ کہہ لیں، یعنی کہ جو جادو سکھایا کرتا تھا۔ یہ میجیشن جو ہے یہ بوڑھا ہو رہا تھا، تو اس نے کنگ کو کیا کہا کہ he said to the king that he should be given an intelligent boy، کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو میں اپنا علم آگے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک پوری اس جگہ میں سے ایک بڑا انٹیلیجنٹ لڑکا چاہیے جس کو میں اپنا یہ علم سکھا سکوں۔ خیر، اب وہ لڑکا جو ہے وہ چوز کیا گیا، اور اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ ابن تامر۔ یہ اس لڑکے کو بھیجا گیا اس میجیشین کے پاس۔ Whenever the boy went to his teacher, he had to pass by a Christian monk۔ اس وقت جوڈائزم چل رہا تھا، یہود کا دین چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کرسچینٹی آ چکی تھی، کرسچینٹی حق کا ریلیجن تھا اس وقت، یعنی کہ اس وقت کا اسلام کرسچینٹی تھی۔ تو یہ جب بھی عبداللہ ابن تامر جب جایا کرتے تھے یہ علم سیکھنے کے لیے، تو راستے میں ایک کرسچن مونک ملتا تھا ان کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فالوور، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا تھا، اور وہ اب ٹرو ریلیجن جو ہے وہ اس کو پریچ کر رہا تھا۔ اور تو یہ جو عبداللہ ابن تامر تھے، یہ بار بار جب بھی جایا کرتے تھے یہ ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، جو کرسچن مونک تھا، اور ان کی جو تعلیمات سے ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اور اس میں پھر کیا ہوا کہ جب یہ آگے میجیشین کے پاس لیٹ پہنچتے تھے تو ان کو مار پڑتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟
جیسے استاد مارتا ہے اس وقت بھی مار پڑا کرتی تھی. اچھا پھر جب ظاہری بات ہے میوزیشین نے اپنا ٹائم لینا ہوتا تھا, اب وہ گھر لیٹ پہنچتے تھے جس کی وجہ سے ان کو گھر سے بھی مار پڑتی تھی. یعنی کہ 2 پرسیکیوشن سہتے تھے صرف یہ ان ٹیچنگز کے پیچھے, جو ان کو لگتا تھا کہ یہ حق کے قریب ہے. اس کے بعد بٹ ہی واز ایڈمنٹ, ہی واز ان کو دل کو یہ بات لگ گئی تھی کہ یار یہ دین جو ہے نا یہ سچا لگتا ہے مجھے, اور جو میں سیکھ رہا ہوں میجک اور یہ جو سوٹ سینگ ہوتی ہے اور یہ جو بلیک میجک ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے. ایک دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوئی. اب مار بھی پڑی ہے, استاد سے لہذا مار پڑی ہے کیونکہ وہ کرسچن مونک کے پاس بیٹھ جاتے تھے, اور کرسچن مونک جو ہے وہ اپنا ٹیچنگ دے کے آگے وہ جب جاتے تھے تو ادھر سے لیٹ ہو جاتے تھے, ادھر سے مار پڑتی تھی. اب ادھر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے آگے وہ ٹائم لیتے تھے تو گھر جا کے واپس جا کے مار پڑتی تھی. 2 جگہ سے مارے کھائیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ یقین بٹھا دیا کہ یہ کرسچینٹی از اے ریئل ریلیجن آف دیٹ ٹائم, یعنی کہ اس وقت کا اسلام یہی ہے. تو انہوں نے اپنا مونک کے ساتھ جو عالم تھے اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن بڑھا دیا, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرامات یا میریکلز ان کو دیے. پہلا میریکل کیا تھا کہ جب یہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں اس مسلم کی حدیث کے مطابق شیر کھڑا تھا اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اژدہا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی عبداللہ ابن طامر نے کہ اگر یہ پتھر ہے میرے ہاتھ میں, اگر میں اس کو ماروں گا تو اگر یہ ریلیجن جس میں چل رہا ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ اس پتھر سے مر جائے, یعنی کہ اس مونک کی ٹیچنگ اگر ٹھیک ہے تو یہ پتھر جب اس بیسٹ کو لگے تو وہ مر جائے, اور اگر نہ مرے تو اس کا مطلب وہ میوزیشین ٹھیک ہے. خیر انہوں نے پتھر مارا, اژدہا تھا, سام تھا, واٹ ایور, یا شیر, مسلم کی روایت میں شیر تھا, وہ ایک پتھر مارتے ہی مر گیا. اس سے یقین اور کامل ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نشانی مجھے بتا دی ہے کہ یہ دین سچا ہے جو میں ایک مونک سے سیکھ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ ان کی ایگزیکٹ دعا کیا ہے, He picked a stone and prayed, "Oh Allah, if the religion of the monk is true, then kill the beast with the stone so that people may pass. And if the soothsayer and the magician is true, then the beast must not die with my stone." So praying, he aimed at the loin and died instantly. یعنی کہ جیسے انہوں نے مارا پتھر شیر کو وہ فوراً مر گیا. The news spread, اب یہ ذریعہ بات ہے, بات پھیل گئی کہ یہ کوئی لڑکا ہے عبداللہ ابن طامر, اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر مارتا ہے تو شیر مر جاتا اس سے. تو جب یہ نیوز سپریڈ ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص نالج ہے, کوئی خاص طاقت ہے. تو ہوا کیا کہ ایک بلائنڈ آدمی آیا ان کے پاس اور اس نے آ کے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری آئی سائٹ لوٹا دیں. عبداللہ ابن طامر کے پاس, اس بچے کے پاس. A blind man heard about this and came up to him and he requested him to restore his sight. The boy conceded on the condition that if he embraces Islam. تو آگے سے عبداللہ ابن طامر نے کہا کہ میں ایک کنڈیشن پہ یہ کروں گا کہ اگر آپ دین اسلام لے آئیں, یعنی کہ اس وقت کرسچن ریلیجن جو ہے وہ دین اسلام تھا وہ لے آئیں. تو بلائنڈ مین ایگریڈ اور انہوں نے کہا کہ میں اس کنڈیشن پہ ایگری کرتا ہوں. عبداللہ ابن طامر then rose his hands towards Allah and prayed, "Oh Allah, restore the eyesight of this man." یعنی کہ ان کی نظریں واپس ان کو لوٹا دے. یاد رکھیے گا انبیاء نے بھی جو میریکلز کیے وہ اللہ سے دعا کر کے کیے. میریکل اللہ پرفارم کرتے ہیں, اس کا سبب نبی بنتے ہیں. یہ نبی نہیں تھے لیکن یہ ایک اللہ کے ولی سے, جیسے حضرت لقمان علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی ان کی آنکھیں واپس آئیں تو he was very thankful to Allah and he was very thankful to that young boy عبداللہ ابن طامر. اور بٹ ہوا کیا کہ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی, بادشاہ نے تینوں کو اپریہینڈ کر لیا. یعنی کہ بلائنڈ مین جن کی آئی سائٹ واپس آئی تھی ان کو بھی پکڑ لیا,
مونک جو یہ ٹیچنگس دے رہے تھے ان کو بھی پکڑ لیا اور عبداللہ ابن تعمیر کو بھی پکڑ لیا. آن دا اسپاٹ بادشاہ نے حکم دیا کہ مونک اور یہ جو بلائنڈ مین ہیں جن کی آئی سائٹ ابھی واپس آئی ان کو فوراً مار دیا جائے. ان کو فوراً مار دیا گیا. اور عبداللہ ابن تعمیر کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کو ایک پہاڑ سے نیچے دھکا دیا جائے. خیر جو گارڈز گئے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو دھکا دلوا دیا اور عبداللہ ابن تعمیر کیم بیک الائیو. تو بادشاہ نے کہا اب ان کو سی کی گہرائی میں لے کے جایا جائے اور وہاں جا کے دھکا دیا جائے تاکہ یہ سمندر میں ڈوب جائے. اگین اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ان کی ہیلپ کی. جب کشتی میں سی کے مڈ میں پہنچی تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ جو گارڈز ان کو دھکا دلوایا اور عبداللہ ابن تعمیر اگین کیم بیک سیفلی. اب بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں ماؤنٹین سے دھکا دینے کے لیے بندے بھیجے, بندے مر گئے, یہ بچ کے آ گئے. سمندر میں ان کو ڈوبانے کے لیے بھیجا, میرے بندے مر گئے, یہ بچ کے آ گئے. پھر عبداللہ ابن تعمیر نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا, میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. He told him to take an arrow and place it in a bow and recite Bismillah Rabbi in the name of Allah. تو بادشاہ نے جو کہ خود مشرک تھا لیکن اس کے منہ سے بھی عبداللہ ابن تعمیر نے یہ الفاظ نکلوائے کہ in the name of Allah my Lord, بسم اللہ اللہ ربی, یعنی کہ اور وہ کا کیا ہے کہ مجھے شوٹ کرو گے تو I will be dead. یہی ہوا جو اس نے بادشاہ نے یہ کیا, بادشاہ نے اس کو شوٹ کیا جب ایرو اور یہ پڑا تو ہی ڈائڈ. اب یہ معاملہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے, تقریباً کم و پیش 12,000 لوگ تھے اور یہ 12,000 لوگوں کے سامنے یہ ایونٹ پیش ہوتا ہے جس کی وجہ سے they did that and the boy finally died. In this way the boy gave his life, but seeing this the entire nation of the king cried out spontaneously, we believe in Allah. یعنی کہ اس واقعے کو دیکھ کے سب ایمان لے, 12,000 کے 12,000 لوگ ایمان لے. At this the king was greatly enraged. ظاہری بات ہے کنگ جو تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو الٹا ہو گیا صاحب, یہ سارے ہی جو جن کو میں نے جوڈائزم پہ رکھا ہوا تھے سارے کرسچن ہو گئے, اس وقت کے دین کے مطابق حق پہ چلے گئے. تو اس نے پھر بڑی بڑی ٹرینچز کھدوائی اور اس نے کہا جو اپنے دین سے نہیں واپس آئے گا, یعنی کرسچینٹی چھوڑ کے واپس جوڈائزم میں نہیں آئے گا, اس کو اس ٹرینچ میں ڈال کے آگ لگا دی جائے گی. سب نے ریفیوز کر دیا. An announcement was made that the people must renounce their faith in Allah. If they refuse, they would be thrown into a fiery furnace. Eventually, a woman, اب یہ ایک واقعہ آتا ہے, a woman carrying an infant, یعنی کہ ایک بچہ جو انفینسی میں, was brought to the trench. لوگوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا میں جلا دو, اور کوئی ہم اپنا دین سے پھرنے والے نہیں. اب ایک خصوصی طور پہ یہاں پہ ایک ماں اور بچے کا واقعہ آتا ہے. Eventually a woman carrying her infant child was brought to a trench. She hesitated. Allah granted speech to her child. 2 بچے بولے تھے, ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک یہ بچہ. بچے نے کیا بولا, Oh mother be steadfast because you are certainly on the truth. اماں جان استقامت رکھیے, آپ حق پہ ہیں اور اس میں چھلانگ مار دیں. In this way, many people were burned. According to some reports, about 12,000 people were burned to ashes, and according to the other number is put more than this. کئی روایات میں نمبر زیادہ بھی آتا ہے. Consequently, divine wrath descended. یعنی کہ اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ بادشاہ بھی جو ہے وہ اللہ نے نیست و نابود کر دی اتنے بڑے ظلم کے بعد. اس کے بعد ایک نریشن میں آگے, in a narration of Muhammad ibn Ishaq, it is reported that the place where the boy Abdullah ibn Tamir was buried had to be dug up for some important reason during the time of Sayyidina Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ ایک نریشن میں آتا ہے کہ جہاں ان کو وہ ٹرینچ تھی
اس ایریا کو ڈگ اپ کرنا پڑا فار سم ریزن حضرت عمر کے زمانے میں. جب انہوں نے ڈگ اپ کیا دے فاؤنڈ دا باڈی آف عبداللہ ابن تھمر یا تھامر واز انٹیکٹ اینڈ ہی واز سٹنگ اپ. His hand was placed on his hip joint, یعنی ان کا ہاتھ جو تھا ان کے ہپ جوائنٹ پہ تھا جہاں ان کو ایرو لگا تھا, وہ ایرو جو بادشاہ نے اللہ کے نام پہ مارا تھا. Someone moved his hand out. اب وہ اتنی فریش تھی باڈی کہ انہوں نے جیسے ہاتھ پیچھے کیا تو ہاتھ پیچھے ہو گیا آرام سے, اور کیا ہوا کہ بلیڈنگ اسٹارٹیڈ امیڈیٹلی, فریش بلڈ نکلنا شروع ہوا. When the hand was placed back in its position, bleeding stopped. ہینڈ کو جب واپس رکھا گیا اسی پوزیشن پہ, بلیڈنگ رک گئی. There was a ring in his finger. ایک انگوٹھی تھی ان کی ہاتھ میں جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ ربی, Allah is my Lord. The governor of Yemen informed Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu about this. He wrote back. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے گورنر نے بتایا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے, یہ پیش آیا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بری دا باڈی بیک ایز اٹ واز, اور وہ فنگر رنگ جو ہے وہ اسی فنگر پہ پہنا دے واپس جو آپ نے اتاری تھی. تو ہی واز بریڈ دیئر. اس سورہ بروج کا قصہ ہے, یہ ہوا ہے. اور میرے والد صاحب اس چیز کے عینی شاہد ہیں, انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہے. کہتے 4 لیئرز ہے. اچھا ایک اس میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے حضور کو خوشبو آئی اس جگہ سے, اور خوشبو جب آئی ہے تو یہ عبداللہ ابن تھمر کی تو آپ نے سٹوری سن لی, لیکن وہ خوشبو کس کی تھی؟ وہ جو ماں اور بچے کا ذکر ہے وہ بھی ادھر دفن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بروج میں جس ماں اور بچے کا ذکر ہے ان کی, یہ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کی بات ہے, اور 70 سال میں آپ ایڈ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 ایئرس کا پیریڈ کتنا ہو گیا؟ 123 سال. اس میں 2.5 ایئرز ایڈ کریں حضرت ابوبکر کے کتنے ہو گئے؟ 126 سال رفلی. 126 سال سیدنا عمر کی, چلو اب ہمیں نہیں پتا سیدنا عمر 10 سال رہے ہیں, یہ واقعہ کب پیش آیا ہوگا, ہم چلیں 126 سال لگاتے ہیں. 126 سال بعد باڈی ریکور ہوتی ہے اور اس کے اندر سے فریش بلیڈنگ, اور وہ بندہ وہ عبداللہ ابن تمر جو ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے, اور ہپ جوائنٹ پہ جہاں وہ لگا تھا ایرو وہ ویسے کا ویسے ہی جب اٹھایا فریشلی بلیڈ کر رہا ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے ان کو خوشبو آئی, انہوں نے کہا یہ یہاں پہ ایک بچہ اور ایک عورت دفن ہے, اور جن کی خوشبو آج سے 126 سال پہلے یہ پرانا واقعہ ہوا, لیکن خوشبو آج تک آ رہی. 4 لیئرز ہیں اس کے اندر, میں کو بتایا میں نجران کا, یمن اور نجران کا علاقہ ہے بیسکلی. اگر آپ نجران کی ہسٹری پڑھیں گے, آپ آج چلے بھی جائیں سعودی عرب اور نجران کو وزٹ کریں تو یہ آپ کو بھی ملے گا. دیکھیں وہ ایک لیئر میں سب سے اوپر جو ہیں وہ برنٹ وہ ہیں لکڑیاں ہیں, ایک میں ہڈیاں ہیں, ایک میں ڈسٹ کا پیچ ہے. اس طرح 4 لیئرز بنی ہوئی ہیں, یعنی کہ ہڈیاں تک ابھی تک اس میں وہ ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. اگر آپ اس کا کراس سیکشن کاٹیں تو 4 لیئرز ابھی بھی موجود ہیں. یہ ٹرینچ کو ابھی بھی انہوں نے چاروں طرف سے اب بند کیا ہوا ہے, یو کین ناٹ گو ان سائڈ, بٹ جنہوں نے دیکھا ہے مائی فادر سو اٹ ہمسیلف, وہ ایک آرمی کانٹینجنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے اس جگہ کو نجران کو اور یمن کے بارڈر پہ ان کا ڈیفنس لگا ہوا تھا, تو انہوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا. تو اللہ پہ توکل کرنے والے جو ہیں وہ ایسے توکل کرتے ہیں, اور پھر وہ جب اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں تو ان کے پیچھے لوگ جو صحیح اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ 12,000 لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں. یہ وہی حساب ہے جو فرعون نے کرنے کی کوشش کی تھی اپنے جادوگروں کے ساتھ, لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ایسے سم تھنگ آؤٹ آف آر ریچ,
تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور ان کو کیا کیا گیا؟ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ تم مجھے مار دو، جو مرضی کرنا کرو، ہمیں حق پتہ چل چکا ہے. قرآن کے اندر ایسے بہت قصے موجود ہیں جن کو اگر میں اور آپ پڑھیں ہیں تو میں اور آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے گا اللہ کی ذات کے اوپر. کیا دل ہے someone to help you always when the world is against you. جب دنیا آپ کے خلاف ہے تو آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہے. اب عبداللہ ابن تیمور اکیلے تھے، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، صرف 2 بندے تھے. ان دونوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایک وہ جو بلائنڈ تھے، ان کی نظریں واپس آ گئی اللہ کی مدد سے، اور ایک جو استاد تھے، جو مونک تھے، کو تو مار دیا گیا. He was a lone person fighting. اور ان کو مارنے کی 2 دفعہ کوشش کی گئی، دونوں دفعہ ناکامی ہوئی. لیکن اللہ کے اوپر توکل کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف بھی پھڑی ہو تو آپ جو ہے نا پھر آپ ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیسے مارنا ہے. جیسے اس میں سے یہ ہمیں سبق مل رہا ہے، کیونکہ توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا ہلا دیتی ہے یہ پوری کی پوری. تو مجھے اور آپ کو جو اس میں سے سبق ملتا ہے نا، وہ 2 سبق ہیں. ایک توکل اللہ کی ذات پہ، اور ایک استقامت. اس بچے کی الفاظ یاد رکھیں، وہ مدر بی اسٹیڈ فاسٹ، اماں جان استقامت دکھائیے. تو 2 بیسکلی سبق ہیں سورہ بروج کے اس واقعے سے، اور ہسٹری بن گئی. دنیا کے اینڈ تک یہ جگہ موجود رہے گی. ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے نام و نشان نہیں کرتے. اب آپ دیکھ لیں، فار سم ریزن سیدنا عمر کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ ہی گیا کہ کھدائی کرنی پڑی اور یہ واقعہ سامنے آیا. تو اب آپ سوچیں، صحابہ جب قرآن میں اس واقعے کو پڑھا ہوگا، جب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوگا، ان کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جو ہم جن کو واقعات سمجھتے ہیں، واقعات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عبرت کے لیے، حاصل کرو عبرت ان سے، both in a positive sense and in a negative sense. اس میں ہمیں جو لیسنز مل رہے ہیں وہ استقامت اور توکل کے ہیں، اور نیگیٹو جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے دین سے پھرے گا اللہ کے نزدیک وہ بہ جائے گا. دنیا میں چاہے اس کو نقصان ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے جو اپنے دین پہ قائم رہے گا. اور جو پھر جائے گا، اس کو دنیا میں چاہے فائدہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ناکام ہے. اور دجال بھی آپ کو یہی دکھائے گا، اپنی جہنم دکھائے گا، اصل میں وہ اللہ کی جنت ہوگی، اور اپنی جنت دکھائے گا، اصل میں وہ اللہ کی جہنم ہوگی. اس سے زیادہ انفارمیشن آپ کو اور چاہیے کوئی؟ آج کے مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ساری انفارمیشن میرا رب کے پاس ہے. اس میں تمام قصص قرآن کے، یعنی کہ جو ساری کہانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کے اندر موجود ہے. سورہ بروج کی یہ کہانی ہے، پھر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ایک وہ ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں اللہ نے پوری اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ایک سبق ہے اور سب سے بڑا ایک قصہ ہے، یہ سننے والا ہے. احسن القصائص کہا گیا ہے اس کو، یعنی کہ سب سے بہترین قصہ. تو اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی، اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا سمجھ آنی ہے. حضرت عبداللہ بن حکیم رحیم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موصول ہوا کہ مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، نہ اس کے اعصاب اور پٹھوں سے. یعنی کہ صرف چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ، اعصاب اور پٹھوں سے نہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے مردار ویسے ہی حرام ہوتا ہے، لیکن اس کے چمڑے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر چمڑا دھو لیا جائے یا اس کو رنگ کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. آگے حدیث میں شاید یہ بات آئے گی. حضرت ابو الملی سے روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت یعنی بیع کو ناپسند فرمایا، یعنی کہ اس کی یہ ٹریڈنگ کرتے اس کو ناپسند فرمایا. حضرت ابو ملی سے روایت ہے کہ آپ نے درندوں کی کھالوں کی قیمت یعنی بیع کو ناپسند فرمایا. اس روایت کو امام ترمذی نے آپ نے درندوں کے چمڑے کو ناپسند فرمایا کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کی سند جید ہے. حضرت مقدام بن معاد یقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں
کی کھال پہننے اور سواری کرنے سے منع فرمائے. یہ داؤد اور نسائی کی روایات میں بتا رہا ہوں آپ کو ساری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کو گندگی لگ جائے تو مٹی سے پاک کر دیتی ہے. ایک مسئلہ آیا تھا صحابیات کو جب یہ حکم ملا کہ جو آپ کا چوغا ہے یعنی کہ جو آپ آج کے زمانے میں بایا گیل وہ لمبا ہونا چاہیے, پاؤں سے بھی نیچے جانا چاہیے. تو اس وقت بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ راستے میں کیچڑ ہوتا ہے ہمارا وہ گندا کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے جب پاک مٹی پہ چلے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. اس لیے آپ کا جوتا اگر کسی گندگی سے ہو کے بھی آئے اگر آپ پاک مٹی ہوئی چلتے ہیں اس کو پاک کر دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے ہو. حضرت ابو داؤد اور نسائی بن ابو المصاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بچی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے جبکہ لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر چھینٹے مارے جاتے ہیں. پاکی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو کے پانی کی طرح ہے, خواہ 10 سال تک پانی نہ پائے لیکن جب پانی دستیاب ہو جائے تب اس سے اپنی جلد تر کر لے کیونکہ یہ بہتر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں باقی امتوں پر 3 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے. ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا قرار دیا گیا ہے, ہمارے لیے ساری زمین مسجد قرار دی گئی ہے, اس کی مٹی کو جب ہم پانی نہ پائیں باعث طہارت بنایا گیا. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ ہم جنابت کے علاوہ بول و براز اور نیند کی صورت میں 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم گندگی پر چل کر جانے کی وجہ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے. اس میں ایک تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں گا, آپ اگر جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھیں نا اور آپ کے جوتے کے تلوے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے, تلوا نہیں جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے اس پہ گندگی لگی ہوئی ہے لیکن آپ کا اوپر سے جوتا پاک ہے جہاں آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے تو اس حصے میں بھی نماز ہو جائے گی. مسجد میں نہیں جا سکتے آپ لیکن آپ کہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نماز جوتے کے ساتھ. حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو واپس آنے تک جنت کے میوے کھانے میں مصروف رہتا ہے. مسلم کی روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان لوگ 5 حقوق ہیں یہ سلام کا جواب دینا, مریض کی عیادت کرنا, جنازے کے ساتھ جانا, دعوت قبول کرنا اور چھینک مارنے پر یرحمک اللہ کہنا. 5 جو ہیں ہر مسلمان کے دوسرے پہ حق ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ, مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ. بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حائضہ سے جماع کیا یعنی حائضہ عورت مینسس یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حائضہ خاتون سے جماع کیا یا عورت سے لواطت کی یا وہ کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی شریعت کا انکار کر دیا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے, اس کا کچھ حصہ مجھ پر بھی ہوتا تھا, کچھ آپ پر ہوتا تھا جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جہالت کی ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو اگر حیض آ جائے تو اس کا برتن بھی لگا کر دیا جاتا ہے, جہالت ہے یہ. اور اس کی صرف وہ ایام ناپاک ہیں, اس کے جسم ہاتھ پاؤں زبان ناپاک نہیں ہے. یہ آگے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ ابھی آ رہی ہے بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے مزے سے
چٹائی پکڑا دو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے شک آپ حیض سے ہیں, آپ کا ہاتھ حیض سے نہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا حیض سے, تو یہ جہالت ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے, قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے, حالانکہ میں اس وقت مخصوص ایام میں ہوتی تھی. آج آپ یہ ذرا کریں ذرا کیسے فتوے لگتے ہیں آپ پہ, آپ ذرا دیکھیے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں کوئی چیز پیتی, پھر میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے منہ لگاتے جہاں میں نے منہ لگایا, اور میں ہڈی والی بوٹی کھاتی جبکہ میں حیض سے ہوتی تھی, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے جس میں. حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل کیا کریں. یہ خیر ہم اپنے مردوں کو تو کراتے ہیں لیکن یہ زندوں کے لیے بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جو پریشانی غم رنج تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چکتا ہے تو تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جب انسان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا ایسے کوئی پھوڑا ہوتا ہے یا کوئی زخم ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نام کی برکت سے ہماری زمین کی مٹی ہمارے باس کہ تھوک کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا بخشی جائے. حضور بھی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن لگاتے تھے تو اس میں بھی وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کیونکہ شفا اللہ نے دے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا کرتے لوگوں کے پروردگار بیماری دور کر دے, شفا عطا فرما دے, تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں, تو شفا دینے والا ہے اور ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا بخار ہے, اللہ اسے برکت نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا مت کہیے کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے جسے ہوا جھکا دیتی ہے اور مومن کے مصائب آتے رہتے ہیں, جبکہ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے, وہ حرکت نہیں کرتا تاکہ اسے کاٹ دیا جاتا. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کے بعد میں کسی پر موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھتی, یعنی کہ حضور کی موت کی سختی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عائشہ کہتی اس کے بعد مجھے ہر ایک کی موت کی سختی نارمل لگتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے. حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے روز وضو کیا تو اس نے اچھا کیا, اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے. جن کو لگتا ہے کہ وہ جمعے کو کیونکہ جاب پہ آتے ہیں اگر صبح نہیں غسل کر سکتے تو جمعے کا دن جو ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے تھرسڈے کو. آپ جمعے کی نیت کا غسل
تھرسڈے نائٹ کو بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں ایک روز غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جس میں وہ اپنا سر اور جسم اچھی طرح دھوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو کسی دو چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں تو اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء 5 قسم کے ہیں: طاعون کی مرض سے، پیٹ کی مرض سے، ڈوب جانے سے فوت ہونے والا، اس دیوار وغیرہ کے نیچے دب کے مر جانے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا۔ اس سارے جو ہیں شہادت کے رتبے ہیں۔ اور اگر اس میں ایک اور ایڈ، ویسے 9 ہیں عمومی طور پہ جو ایک اور حدیث میں آتے ہیں، اس میں جو پریگننٹ خاتون ہیں اگر وہ بچے کو برتھ دیتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون مسلمان کی شہادت۔ اب جو لوگ کورونا سے فوت ہوئے ہیں وہ سارے شہید میں کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ ایک طاعون ایسی بیماری جو پھیلتی ہے، وائرل ہے، تو اس سے جو بھی فوت ہوتا ہے وہ شہید ہی ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے اتنا ہی عمل ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ حالت قیام اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے چھوٹے شیرخوار بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پہ چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ یہ وہی بیٹی والا، بچی والا اور بچے والا مسئلہ اس میں بھی آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اسے ڈانٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈوز پانی بہا دو، کیونکہ تمہیں تو آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تمہارے کسی شخص کے برتن میں پانی پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھو لو۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔